علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ بھی اسکول گوئنگ ہے تو آپ لوگوں کی مارننگ بھی کتنی ٹف ہوتی ہوگی وہ اس کا میں اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتی ہوں، لیکن تھوڑی بہت اسمارٹ پلاننگ سے اپنے صبح کے کام جو ہیں وہ بہت آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج میں نے سوچا کہ اپنی مارننگ روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ تھوڑی بہت انسپریشن آپ لوگوں کو بھی ملے۔ میری صبح جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ 5 بجے ہوتی ہے۔ آج تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تھی تو 5:30 میں اٹھی۔ سب سے پہلے میں کوشش کرتی ہوں صبح کے ٹائم کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز قضا نہ ہو، تو کوشش کریں آپ بھی صبح کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں تو دن بھر کے کاموں میں بہت زیادہ برکت رہتی ہے، آرام سے سکون سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو صبح جو ناشتہ ہوتا ہے وہ میں رات کو ہی صبح کا ناشتہ، بچوں کا اسکول لنچ اور دوپہر کا جو لنچ ہے وہ میں رات کو ہی سوچ کے بلکہ اس کی پریپریشن کر کے رکھ دیتی ہوں۔ تو بچوں کے لیے آج آلو کے پراٹھے بنانے تھے، ان کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اس کے لیے میں نے جو اس کا مسالہ بنتا ہے، جو اس کی فلنگ بنتی ہے، وہ میں نے رات کو ہی بنا کے رکھ دیا تھا۔ آلو بوائل کیے تھے، سارے اسپائسز شامل کر کے اس کو میں نے پورا تیار کر کے رکھ دیا تھا تاکہ صبح مجھے ٹائم نہ لگے، اور جو آٹا تھا وہ بھی رات کو میں نے گوندھ کے رکھ دیا تھا۔ آلو کے پراٹھوں کی میں ایک الگ ریسیپی کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، الگ ویڈیو بنا کے۔ میں جس طریقے سے بناتی ہوں اس طریقے سے آلو کے پراٹھے بہت ہی خستہ اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں۔ تو بچوں کی جو ہے نا فرمائش کے حساب سے پورے ویک کا جو لنچ باکس کی پلاننگ ہے وہ میں کر لیتی ہوں، اسکول لنچ کی ایک میں مینیو تیار کر لیتی ہوں، تو اور اس حساب سے بچوں کا ڈیلی اسکول لنچ بنتا ہے۔ تو اس طرح سے مجھے سوچنے کی بھی یا کچھ بنانے کی روز صبح اٹھ کے یہ ٹینشن رہتی ہے ماؤں کو کہ آج کیا بنا کے دیں، آج کیا بنا کے دیں، تو اس جھنجھٹ سے آزادی ملتی ہے اگر آپ کا مینیو پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہو۔ سیکنڈلی میرے بچوں کا جو ہے ان کے اسکول میں جنک فوڈ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے، گھر کا کھانا ہی ان کو دیا جاتا ہے، تو اس لیے بھی زیادہ ہمارے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ بے شک جتنا بھی آپ کا ٹائم لیٹ ہو رہا ہو، اگر آپ لیٹ اٹھے ہوں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بچوں کو ہم گھر کا ہی کھانا لنچ میں بنا کے دیں۔ تو ان کا آلو کے پراٹھے تو ان کے بہت ہی فیوریٹ ہیں، تو آج وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھے آج کے لنچ کے لیے۔ تو ایک پراٹھا میں نے ایان کے لیے بنایا تھا، پیسز کر کے میں نے رکھ دیے تھے، اور دوسرا میں نے زہرا کے لیے بنا کے رکھا تھا، تو دونوں کافی زیادہ خوش تھے۔ تو بچوں کی جو لنچ کی پلاننگ ہوتی ہے، وہ جو مینیو ہوتا ہے، وہ میں اس پہ بھی ایک الگ ویڈیو بناؤں گی، آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس سے بھی تھوڑی سی ہیلپ مل جائے۔ تو جو بچوں کے ساتھ جو ایان ہے اس کے ساتھ مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، کافی وہ میچور ہے، اپنی تیاری خود کر لیتا ہے، یونیفارم پہن کے ساری تیاریاں کر کے، میں صرف اس کو جو ہے نا لنچ باکس بنا کے دیتی ہوں اور وہ جو ہے نا آرام سے چلا جاتا ہے اسکول۔ اس کے بعد جو سب سے چیلنجنگ میرا کام ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو اٹھانا ہوتا ہے صبح کے ٹائم۔ اب اسکول ٹائم ہوئی، پلیز اسکول ٹائم ہوئی یار، شکولو لالا باغا شکولو تنستا ٹائم ہوئی۔ ایفی کی تیار بوسی شوتا لنچ تیار، زہرا گڈ گرل ایرفوئی ہے شباش۔ اس کی نیند بہت گہری ہوتی ہے، اس کی جلدی آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کو اٹھانا، اس کو بہت ہی پیار سے بہلا کے سہلا کے اس طرح سے اٹھانا پڑتا ہے، لیکن جتنا بھی میں اس کو پیار سے اٹھاتی ہوں نا، اس کے بعد اس کے 5 منٹ کے جو ہے نا ٹینٹرمز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں روز جو ہے نا برداشت کرنا پڑتا ہے، تو ابھی بھی اس کے ٹینٹرمز چل رہے تھے، تو 5 منٹ کے بعد وہ نارمل ہو جاتی ہے اور پھر آرام کے ساتھ جا کے اپنے دانت برش کرتی ہے، ہاتھ منہ دھوتی ہے، بہت ہی آرام کے ساتھ وہ اپنے ہاتھ منہ دھو کے آتی ہے۔ تو باقی کی اس کی تیاریاں میں اس کے ساتھ کرتی ہوں، یعنی کہ جو بال بنانا ہو گیا، یونیفارم پہنانا ہو گیا، یہ سب میں اس کے ساتھ کرتی ہوں۔ ناشتہ ان کا میں نے تیار کر کے رکھا تھا، آج اتنی محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ آج کے ناشتے میں انہوں نے مانگا تھا چترالی بریڈ، جو کہ میں نے شام کو ہی بنا کے رکھ دیا تھا، تو چائے کے ساتھ ان کو بریڈ بہت پسند ہے۔ تو بال بناتے وقت زہرا کی 1000 قسم کی فرمائشیں ہوتی ہے، کبھی ایک سٹائل کہتی ہے، کبھی دوسرا، تو اس طرح سے پہلا ہیئر سٹائل یہاں پہ میں ڈائننگ ٹیبل پہ ہی اس کے لیے بنا رہی تھی تاکہ ٹائم جو ہے نا اس کی بچت ہو جائے، جلدی سے وہ تیار ہو جائے، لیکن جیسے ہی یونیفارم پہنایا، آئینہ دیکھ کے آ کے کہنے لگی ماما نہیں یہ سوٹ نہیں کر رہا، مجھے ہائی پونی ٹیل بنا دیں، تو وہ پھر میں نے بنایا اس کے لیے۔ سوکس خود سے نہیں پہن سکتی تو وہ میں اس کو پہنا دیتی ہوں۔
تو جو ہماری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں نا وہ کچھ اس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ خود سے تیار ہو کے خود سے جاتا ہے، بیٹی کی ذمہ داری میری ہوتی ہے اس کو بس اسٹاپ تک چھوڑ کے آنا، بس میں بٹھانا۔ اس کے بعد جو چھوٹا بیٹا ہے وہ اپنے پاپا کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہے اور ان کی ٹائمنگ بھی تھوڑی سی سیم ہے، یعنی کہ ان کے پاپا کے آفس کی ٹائمنگ اور اس کے بس کی ٹائمنگ، تو وہ اس کو بس میں بٹھا کے اپنے آفس چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں تک بچوں کی جو ذمہ داری تھی مارننگ کی وہ میری یہاں ختم ہو رہی تھی۔ اس کو میں نے بس میں بٹھایا اور واپس آ کے میں نے فیضان کا جو بیگ تھا وہ میں ریڈی کرتی ہوں ہمیشہ، تو اس کا لنچ رکھ دیا، اس کا بیگ تیار کیا، تو پھر وہ اپنے پاپا کے ساتھ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اسکول کی طرف۔ تو اس کے بعد بچوں کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر پورا جو ہے نا وہ ڈسبرس کر کے چلے جاتے ہیں صبح کے ٹائم۔ تو سب سے پہلے میں کوشش کرتی ہوں برتن واش کرنے سے بھی پہلے میں گھر کو ارینج کر لیتی ہوں، کیونکہ برتن تو آپ کے کچن میں ہوتے ہیں لیکن گھر آپ کا اگر پورا بکھرا پڑا ہونا اور اچانک سے مہمان آ جائیں تو بہت ہی غلط امپریشن پڑ جاتا ہے۔ تو ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ گھر بعد میں سمیٹیں گے، پہلے برتن دھو لیں، تو برتن تو آپ کے کچن کے ایک کونے میں رہتے ہیں لیکن گھر پورا آپ کا جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں پہلے جو ہے نا بچوں کو بھیجنے کے بعد پہلے گھر ارینج کر دیں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ برتن کی طرف چلے جائیں، برتن دھو دیں۔ اکثر صبح کی میری مارننگ جو ہوتی ہے وہ اتنا ٹف نہیں ہوتا، کیونکہ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں چیزیں پری پلان کر کے اور پری پریپیئر کر کے رکھ دیتی ہوں، یعنی کہ لنچ میں اگر کچھ بنانا ہے، کوئی دالیں شالیں بنانی ہے تو میں رات کو بھگو کے رکھ دیتی ہوں، اگر کوئی گوشت کا آئٹم بنانا ہے تو اس کی بوٹیاں بنا کے سارا کچھ، ایون ٹماٹر کے پیسٹ بنا کے بھی میں فریزر میں فریز کر دیتی ہوں کہ ٹائم کی بچت ہو جائے۔ اور بچوں کا بھی لنچ اسی طرح سے میرا پریپیئرڈ ہی ہوتا ہے، فریز کر کے رکھ دیتی ہوں، صبح بنا لیتی ہوں۔ اگر پورے دن کی پلاننگ ایڈوانس میں ہی کی جائے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا چیزوں کو کرنا، کیونکہ اب اگر ہیپ ہیزرڈ میں چیزیں کرتے ہو، ادھر ادھر بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے تو چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ ٹف ہو جاتی ہیں، بہت چیلنجنگ ہو جاتی ہیں ان کو کرنا۔ اس لیے ہمیشہ میں شام کو ہی پورا مائنڈ بنا لیتی ہوں کہ اگلے دن مجھے کیا کرنا ہے، کون سا لنچ بنے گا، دوپہر کے لیے کون سا کھانا بنے گا، یا ڈنر میں کیا بنے گا، یا بچوں کا اسکول لنچ کیا بنے گا۔ یہ ساری چیزیں ایون ناشتے تک میں شام کو ہی ڈیسائیڈ کرتی ہوں، اور بہت حد تک میں کوشش کرتی ہوں کہ پلاننگ کر کے ناشتے کی چیزیں تیار کر کے بچوں کے لنچ کی چیزیں شام کو ہی تیار کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں، تاکہ صبح جو ہے نا مجھے اتنا ٹائم نہ لگے۔ تو ساری صفائی کرنے کے بعد پورا کچن ارینج کر دیا، یہاں پہ لنچ میرا کوکر میں بن رہا ہے، تو صبح صبح کے ٹائم کوشش کرتی ہوں سارا لنچ بھی بنا کے رکھ دوں۔ تو گھر پورا سمیٹنے کے بعد پھر میں کوشش کرتی ہوں بچوں کے لیے کچھ بنا کے رکھ دوں، ان کے ایکسٹرا ٹائم میں کھانے کے لیے۔ اگر آپ کے بچے بھی دودھ وغیرہ نہیں پیتے تو کوشش کریں کہ ان کی جو وہ نیوٹریشن جو پوری کرنی ہوتی ہے وہ کسی اور سورس سے ان کو پرووائڈ کریں۔ سپوز میرے بچے دودھ نہیں پیتے، میں بھی کوشش کروں وہ دودھ نہیں پیتے، تو میں اس طرح سے ان کی وہ جو کیلشیم کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ دودھ کا کوئی آئٹم بنا کے وہ ان کو دے دیتی ہوں۔ اکثر آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کھیر بہت زیادہ بناتی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو پسند ہے، اور ایکسٹرا ٹائم میں جب ان کو بھوک لگتی ہے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس طرح سے اپنے بچوں میں وہ جو غذائیت کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری مارننگ روٹین تھی، امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کچھ انسپریشن ملی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔